الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأحبائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هؤلاء آل بيتي أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یہ دنیا جگہ جی لگانے کی نہیں ہے، یہ دنیا جگہ جی لگانے کی نہیں ہے، عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے. گل گئے گلشن گئے جنگلی دتورے رہ گئے، عقل والے چل بسے اور بے شعورے رہ گئے. تلاتم ہے سمندر میں نظر سے دور ہے ساحل، مگر میں اپنی کشتی غم خدا کے نام پہ چھوڑتا ہوں. واجب الاحترام سامعین کرام اور میرے
عزیز طلباء کرام، روحانی اولاد، طالبات اور دیگر سامعین سامعات، آج کا ہمارا موضوع انشاءاللہ العزیز آل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حوالے سے چلے گا۔ انشاءاللہ علمی، عملی، ذوقی، شوقی، دنیا آخرت کا برکت کا سبب بنے گا۔ یہ دو موضوع علیحدہ علیحدہ بھی ہیں، اہل بیت اور صحابہ کرام کی عظمت، لیکن دونوں میں قدر مشترک یعنی دونوں اکٹھی بھی ہیں، کیونکہ جو اہل بیت ہیں وہ بھی صحابی کا درجہ رکھتے ہیں۔ جو صحابہ کی عظمت ہے وہ ان کے بھی مقدر میں ہے۔ بہرحال اس دنیا میں بڑی خوش نصیبی ہے کہ عارضی مستعار چند روزہ زندگی میں آدمی کی محبت اہل بیت کے ساتھ ہو اور آدمی کی محبت صحابہ کرام کے ساتھ ہو، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں، ان سے دلی احترام۔ آپ تمام حضرات یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر آدمی کا کسی کے ساتھ دلی پیار ہو تو اس کے اہل و عیال کی بھی دل میں قدر، محبت اور شفقت ہوتی ہے۔ خوشی کے ساتھ خوش، پریشانی کے ساتھ پریشان۔ مثلا استاذ ہے، پیر ہے، کوئی بزرگ ہے، دوست ہے، جتنی محبت اس کے ساتھ زیادہ ہوگی اس کے اہل و عیال سے بھی ہوگی۔ ان کی عزت، احترام، خیر خواہی انسان کے دل میں گھر بنا لیتی۔ تو اگر حضور علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان کی سچی محبت ہے، اور یقیناً ہے، آپ اور میں نالائق عاجز اس میں شمار ہیں، اللہ کے فضل سے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ ہماری حقیقی محبت ہے اور اس کے بغیر گزارا بھی کوئی نہیں، تو پھر اہل بیت کے ساتھ محبت ہو۔ وہ اہل بیت چاہے آپ کی بیویاں ہوں، بیٹیاں ہوں، حسنین کریمین ہوں، مرد ہو، عورتیں ہوں، حضرت علی ہوں، کوئی بھی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ محبت گہری محبت ہو۔ میں نے دیکھا ہے الحمدللہ اللہ نے اہل سنت والجماعت، جو ہم حقیقی اہل سنت والجماعت ہیں، اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ دلی محبت رکھتے ہیں۔ اب صرف یہ سمجھنا ہے کہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں۔ شیعہ حضرات نے یہ سمجھ رکھا ہے اور اپنے
جالوں اور مقربین کو اور ماننے والوں کو اور معتقدین کو منوا رکھا ہے، سمجھا رکھا ہے کہ اہل بیت صرف حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حالانکہ یہ نظریہ بالکل اہل سنت والجماعت یعنی قرآن حدیث کے بالکل متضاد ہے۔ اہل بیت کا لفظ، اہل خانہ کا لفظ یہ کس کے لیے شروع ہوتا ہے؟ اہل خانہ، خانہ فارسی کا لفظ، آپ کسی سکول ٹیچر سے پوچھ لیں، کسی لائق فائق طالب اور طالبہ سے پوچھ لیں کہ جب کہا جائے اہل خانہ تو سب سے پہلے مراد بیوی ہوتی ہے اور بچے ہوتے ہیں۔ اہل بیت سب سے پہلے بیوی اور بچے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، میری پیاری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ہم اہل بیت نبیذ تمر بناتے تھے، رات کو کھجور میں پانی ڈال کے رکھ دینا، صبح پینا، وہ ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، مفید بھی ہوتا ہے۔ اب میری بات پہ غور کریں، کیا فرمایا؟ ہم اہل بیت رات کو نبیذ بناتے تھے، صبح پیتے تھے۔ ہم جب کہا تو سب سے پہلے میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس لیے اہل بیت میں سب سے پہلے بیوی اور بچہ۔ اس کو میں انشاءاللہ قرآن مجید میں جو کچھ ہے وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے رکھوں گا اور آپ سمجھیں۔ حضور علیہ السلام کی 9 بیویاں، 2 لونڈیاں، یہ سب اہل بیت ہیں۔ اگر کوئی ان کو کراس کر کے بائی پاس کر کے کہے کہ نہیں اہل بیت میں بیویاں نہیں، تو اس کی جہالت کی انتہا ہے، بے وقوفی کی انتہا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے اہل خانہ آج ادھر نہیں ہے، تو میرا خیال میں یہ بلال جیسا سادہ سا میرا بیٹا یہ بھی کہے گا کہ اہل خانہ سے مراد بیوی بچے لے رہا ہے۔ اگر کہو اہل خانہ عمرے پہ گئے ہیں تو کوئی یہ نہیں سمجھے گا کہ کوئی پوتے پوتیاں مراد ہے، سب سے پہلے بیوی بچے مراد ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے حوالے سے میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اہل بیت سے مراد حضور علیہ السلام کی بیویاں، بچے، یہ سب سے پہلے اس میں ہے، اور پھر وہ صحابی بھی ہیں تمام۔ اب ایک آیت کریمہ جو شیعہ بھی پڑھتے ہیں اور سنی بھی پڑھتے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب پڑھتے ہیں، حیاتی، اشاعتی سب پڑھتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں، یہ آیت پڑھتے ہیں۔ لیکن اس آیت کو سورہ احزاب اور آیت نمبر 33 ہے، اس آیت کو سمجھنے کے لیے بہت کم خطیب کوشش کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ جو ایک بات ذہن میں رکھنا کہ 22واں پارہ ہے، سورۃ الاحزاب ہے، 33 نمبر آیت ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نہیں سوائے اس کے اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے
تاکہ لے جائے تم سے، دور رکھے تم سے ناپاکی کو، اے اہل بیت۔ اب سمجھا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کر دے پاک کرنا۔ گناہوں سے معصوم نہیں، وہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام، تمہیں پاک کر دے پاک کرنا۔ آخر پاک کیا تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْصَنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ نے جنت تمہارے لیے سجا رکھی ہے۔ پھر فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں علیہ السلام، جو کچھ تمہارے گھروں میں اللہ کی یاد پڑھی جاتی ہیں اور حدیث پڑھی جاتی ہے، اس کی تلاوت کرتے رہا کرو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ بڑا مہربان ہے، باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اب شیعہ حضرات اور مکاتب فکر اس آیت کو پڑھتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، آل بیت اللہ تم سے ناپاکی کو دور رکھنا چاہتا ہے، تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن مراد لیتے ہیں 5 تن، کہ صرف مراد حسن حسین اور حضرت علی حضرت فاطمہ 5 تن حضرت حضور علیہ السلام، حالانکہ یہ ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن اس سے پچھلی آیات ان کو ذرا پڑھا جائے تو پھر یہ بات سمجھ آئے گی۔ ایک آدمی آخر سے ایک بات کا ٹکڑا لے لے، اقتباس لے لے، پہلی بات نہ سنے نہ سمجھے، عبد المجید اندر آ جاؤ، پہلی بات نہ سنے نہ سمجھے اور فیصلہ کر دے میں نے اس کی یہ بات سنی ہے۔ بھائی اس نے جہاں سے بات شروع کی ہے ذرا اس کو شروع کر۔ یہ تو لفظ آ گیا آل البیت، مراد تم نے 5 تن لے لیے، لیکن جو پہلے آیات ہیں ان کو بھی پڑھو اور سمجھو۔ اور ایک لفظ یاد رکھو، پورے قرآن مقدس میں اہل بیت 3 جگہ استعمال ہوا۔ اہل بیت کا جو لفظ ہے نا، پورے قرآن مقدس میں 3 جگہ استعمال ہوا ہے، اور یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرنے لگا ہوں کہ تینوں جگہ اہل بیت سے مراد بیویاں ہیں، پہلے بیویاں پھر بچے۔ کتنا لوگوں کو غلط فہمی بھی رکھا جاتا ہے۔ ایک دور تھا، اب تو اصلاح ہو گئی ہے، کئی بریلوی دیوبندی خطیب بھی جمعے میں صرف حضرت فاطمہ کا ذکر کرتے تھے، بیٹیوں میں سے حضرت فاطمہ کا ذکر کرتے تھے۔ یہ تو علماء دیوبند نے سمجھایا کہ 4 جب بیٹیاں ہیں، جمعے کے خطبے میں 4 کا نام لو، صرف فاطمہ کا کیوں نام لیتے ہو؟ رضی اللہ تعالی عنہن، 3 اور بیٹیاں اور حقیقی بیٹیاں ہیں، بیوی کے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے 4 بیٹیاں ہوئی ہیں۔ اسی طرح بڑے بڑے لوگ غلط فہمی کہ جب اہل بیت کہا جاتا ہے، جی اہل بیت کون ہے؟ حسن حسین ہے، وہ تو بھائی ہیں ہی ہیں، جنت کے دولہا ہیں، جنت کے سردار ہیں، ان سے تو محبت ایمان کی علامت ہے، ان سے محبت میں کمی آ گئی تو ایمان کمزور ہے۔ لیکن آپ نے زندگی میں یاد رکھنا ہے کہ ہمارے استاذ فقیر خادم نے بتایا، قرآن مجید میں 3 جگہ اللہ نے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا، اور بچے کو بھی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ کہ اہل بیت سے مراد تینوں جگہ بیوی ہے، بیوی بچے ہیں۔ آپ کو کوئی کہنا اہل بیت کی تعریف،
تو آپ کو سب سے پہلے اہل بیت میں بیوی ہے۔ مثلا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے میرے لاڈلے پیغمبر، آپ صبح صبح نکل رہے تھے اپنے آل کے گھر سے۔ آپ بے شک ساری تفسیریں دیکھ لیں، میرا بھی تھوڑا سا مطالعہ ہے۔ ہر تفسیر والے نے مراد دیا کہ یہ غزوہ احد میں آپ صبح صبح نکل رہے تھے اپنی بیوی عائشہ کے گھر سے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکل رہے تھے، تو معلوم ہوا آل میں پہلے بیوی ہے۔ کتنی بڑی غلط فہمی ہے، کوئی دیوبندی اس کا شکار ہو گیا، کوئی بریلوی ہو گیا، علماء کی سستی کی وجہ سے۔ اب قرآن مجید میں اہل بیت، اہل تو اور بھی ہے نا، اہل بیت 3 جگہ استعمال ہے۔ سورہ ہود 12واں پارہ آیت نمبر 73 میں پڑھنے لگا ہوں، کیا کہ حضرت ابراہیم بڑھاپے کے عالم میں ہیں، فرشتے آ کے خوشخبری دیتے ہیں اللہ تمہیں بیٹا عطا کرے گا، نام اسحاق ہوگا، پھر اسحاق کے بعد اس کا پوتا یعقوب، یعنی تمہارا پوتا یعقوب اسحاق کا بیٹا ہوگا۔ اب ان کی بیوی نے جب یہ بات سنی تو وہ کیا کہنے لگی؟ یا ویلتا، آئے تعجب، اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، انا سبار بھیجو سا نیند دا غلبہ باہر چلے، اَأَلِدُ، کیا میں جنوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، حالانکہ میں بوڑھی ہوں، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، یہ میرا خامد بھی بوڑھا ہے، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، بڑھاپے میں اولاد بڑی عجیب چیز ہے۔ اب یہ حضرت کی بیوی کہہ رہی ہے، اور رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا، میں جو صرف آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، اللہ کی بندی تو تعجب کرتی ہے، حیران ہوتی ہے، رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں۔ اب سمجھا، اتعجبین من امر اللہ، کیا تو تعجب کرتی اللہ کی بندی اللہ کے حکم سے، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں تم پہ۔ تم کہا نا، تم کہا تو کس کو بات، کس کو کہہ رہا ہے؟ فرشتہ کس کو کہہ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم کی بیوی کو کہہ رہا ہے۔ تو تعجب کرتی ہے کہ بڑھاپے میں مجھے اولاد کیسے ملے گی؟ کیا کہا؟ اہل البیت، اے اہل بیت۔ اہل بیت سے مراد بیوی ہوتی ہے، یہ قرآن میں ایک مقام ہے، 12واں پارہ سورہ ہود، اور آیت نمبر میں نے بتا دی ہے 73۔ اہل بیت سے مراد بیوی ہے، ایک مقام۔ اور دوسرا مقام ذرا خیال کرنا، سورہ قصص ہے اور 20واں پارہ ہے اور آیت نمبر 12 ہے، اس میں بھی لفظ اہل بیت آیا ہے۔ آپ نے یہ کہنا ہے کہ استاد نے کہا 3 جگہ قرآن میں اہل بیت آیا اور تینوں جگہ مراد بیوی ہے۔ تم کون ہوتے ہو کہ اہل بیت سے مراد صرف جی حسن حسین ہے، 5 تن ہیں؟ اہل بیت کی ابتدائی بیوی سے ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ان کی بیوی کو اہل بیت کا۔ اب آگے چل، سورہ قصص ہے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے جب ان کی ماں نے صندوق میں بند کیا، دریا کے حوالے کر دیا، اور ان کی بہن مریم کو کہا کنارے کنارے سے چلتی جا، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے دل میں ڈالی ہے، چلتی جا اور دیکھتی جا، آگے اٹھا لیا۔ یہ اللہ کی تدبیر ہوتی ہے، یہ سب کچھ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، تدبیر ہوتی ہے۔ اب جب انہوں نے اٹھایا، صندوق کھولا، تو اس مریم نے، موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کیا کہا؟ میں آپ کو یہ ثبوت دوں گا کہ اہل بیت سے کون مراد ہوتے ہیں؟ بیوی۔ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ آلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ اے اس بچے کو اٹھانے والوں، یہ بچہ دودھ نہیں پی رہا، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہا۔ فرعون اینڈ کمپنی۔ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ آلِ بَيْتٍ، مریم کہہ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بہن، میں تمہیں خبر نہ دوں ایک گھر والوں پہ جو اس کی کفالت کریں گے اور خیر خواہ بھی ہوں گے؟ اور وہ کیا تھی؟ کون مراد تھی اہل بیت سے؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں۔ تو اہل بیت میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے، بچے آتے ہیں۔ وہ کہہ رہے الا آل بیت، میں تمہیں گھر بتاتی ہوں، وہ اس کی پرورش کریں گے۔ تو گھر میں سب سے پہلے بیوی، سب سے پہلے ماں، سب سے پہلے بچے آتے ہیں۔ یہ دو مقام میں نے آپ کو سنائے ہیں، اور اب انشاءاللہ تیسرا مقام سنانے لگا ہوں، جہاں یہ لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ نہیں جی صرف اس سے مراد حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور حضرت فاطمہ ہیں۔ اب دیکھنا، جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے، بالکل ٹھیک آیت، انما یرید اللہ، نہیں سواس کے اللہ ارادہ کرتا ہے، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، ناپاکی کو تم سے دور کر دے، اہل البیت، اس اہل بیت سے مراد یہاں بیویاں ہیں، سمجھنا بات، بیویاں ہیں اہل بیت، بعد میں بچے ہیں، بعد میں حسن حسین بھی ہیں، حضرت فاطمہ بھی ہیں، زینب رقیہ ام کلثوم بھی ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن پہلا مصداق بیوی ہے، لیکن اس کو نہیں بیان کیا جاتا۔ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ عَلَى الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تمہیں دنیا میں پاک کرنا چاہتا ہے۔ کل مسلم شریف میں دورہ حدیث شریف والوں کو ایک حدیث پڑھا رہا تھا، اس وقت ہی میں نے ارادہ کیا کہ انشاءاللہ جمعے میں یہ حدیث سنانی ہے، پاکی کے حوالے سے، کہ ہمیں اللہ انشاءاللہ پاک کرے گا، اللہ گناہوں سے پاک کرے گا اپنی رحمت سے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ کہا کرو اللہ بغیر عذاب اور استحقاق کے ہمیں جنت میں بھیج دے، عذاب دے کے بھی بھیجے گا جنت میں، بڑا مشکل ہوگا وہ عذاب برداشت کرنا، اور کوئی مستحق ہوگا تو اللہ بھیجے گا، نہیں مستحق تو نہیں بھیجے گا۔ تو دعا میں کہا کرو اللہ بغیر عذاب دینے کے ڈائریکٹ جنت میں بھیج دینا، جہنم کی گرم ہوا بھی نہ لگے۔ اور دوسرے نمبر پہ کہ چاہے میرا استحقاق نہیں، مستحق نہیں ہونا، اللہ بغیر استحقاق کے حساب و کتاب کے جنت کا مستحق بنا دے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو روک دیں گے، توجہ کرنا، کھڑے رہو جاؤ، جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے۔ اب وہ پریشان ہیں، ہم کھڑے ہیں، اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تم علماء تھے لیکن عمل نہیں کیا تھا، پورا عمل نہیں کیا تھا، ہاں عقیدے تمہارے درست تھے، اعمال میں کمی تھی، یہ نہیں کہ فاسق فاجر تھے، اعمال میں کمی تھی، تم جنت کے مستحق ڈائریکٹ نہیں ہو،
لیکن تھے تم علماء حق میں سے، اس لیے مجھے شرم آتی ہے کہ میں تمہیں جہنم میں بھیجوں، سیدھے چلے جاؤ ابھی جنت میں، کہو سبحان اللہ۔ لیکن عقیدہ درست، اعمال کی ہیں، کچھ کمی ہے۔ وہ علماء چلے گئے، یہ کھڑے ہیں، روک دیا گیا، معاملہ موقوف ہے۔ اللہ فرمائے گا مجھے شرم آتی۔ حسن بصری بہت پریشان ہوتے تھے کہ علم ہے لیکن پتہ نہیں جنت میں جائیں گے یا دوزخ۔ خواب، سچی خواب آئی کہ حسن، ہم اگر تجھے جنت نہ دینی ہوتی تو تجھے علم ہی نہ دیتے، جب علم بعمل دیا ہے تو فکر نہ کیا کر، ہمارے فضل سے تو جنت میں جائے گا۔ تو مسلم شریف کی حدیث سنانے لگا ہوں، ذرا توجہ کرنا کہ ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا، کہا جائے گا اس کے صغیرہ گناہ لے آؤ، صغیرہ گناہ آ گئے۔ اللہ فرمائے گا کہ عمر زبیر اس طرح تھی نا حدیث کہ کبیرہ ابھی پیچھے رکھو، صغیرہ گناہ لے آؤ، آ گئے سامنے، دیکھ رہا ہے یہ گناہ بھی میں نے کیا، یہ گناہ، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ، اور کبیرہ ابھی نہیں لانے، پیچھے رکھو۔ اب یہ پریشانی میں بیٹھا ہے۔ کیوں پریشانی میں بیٹھا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے تو ہے، تو ایک ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے فلاں میرا گناہ، فلاں کرتوت، وہ جو سامنے آ گیا تو کیا بنے گی؟ جس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، شرح عقائد میں یہ حدیث ہے، قیامت کے دن گناہ کی بات ہو رہی ہے تو اللہ اپنے ایک بندے کو ایسے کر لیں گے اپنی شان کے مطابق، اور اس سے ایک تو آدمی کانپ جائے گا، ہو یا اللہ یہ گناہ ابھی مخلوق کے سامنے ہوگا۔ اللہ فرمائے گا ہر ایک کے لیے نہیں، یہ کچھ ہوں گے، میرے بندے دنیا میں پردہ رکھا تھا، یہاں بھی پردہ رکھوں گا، کہو سبحان اللہ، انہو کان بی خفیہ۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ کا جو نظام ہے نا، مزاج، وہ سخت نہیں ہے۔ اچھا، اب وہ صغیرہ گناہ پیش ہو رہے ہیں اور وہ آدمی ڈر رہا ہے، آئے کبیرہ سامنے آئیں گے تو کیا بنے گا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوگا تیرے ہر صغیرہ گناہ کے بدلے میں ایک ایک نیکی ہے، کیونکہ اللہ کا ایک قانون ہے، کبھی اللہ یہ اپنی رحمت کرتے ہیں، ہمیشہ نہیں۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جب اللہ راضی ہوتے ہیں گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ یولج اللیل فی النار، لفظی میں نے اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، تصوف والے معنی کرتے ہیں اللہ گناہوں کو نیکیوں میں شمار کر کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، یہ اس کا فضل ہے۔ لیل سے مراد گناہ۔ اب دیکھو وہ جو پریشان ہونے والا جب دیکھے گا کہ ہر صغیرہ گناہ کے بدلے میں نیکی ملی ہے تو وہاں بول اٹھے گا یا اللہ ابھی تو میرے اور گناہ بھی ہیں۔ پہلے ڈر رہا ہے، اب جب دیکھا بدلہ میرے تو اور بھی گناہ ہے، اللہ فرمائے گا فکر نہ کر، ان کے بدلے میں بھی اپنی رحمت سے تجھے نیکی مل جائے گی۔ میں کیا سمجھا رہا تھا؟ اللہ قیامت کے دن کسی کو ایسے پاک کر دے گا، کسی کو جہنم میں بھیج کے پاک کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کئی لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک نہ ایک دن نکل کے جنت میں جائیں گے، وہاں ایک نئے روگی حیوان، اس میں غسل دیا جائے گا، وہ جنت میں رہیں گے۔ لیکن جنتی انہیں کہیں گے جہنمی جہنمی جہنمی، وہ آرزو کریں گے کہ یا اللہ آ بھی گئے ہیں جنت میں سزا بھگت کی، پھر جہنمی نہ۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، اب ان کو جہنمی نہیں کہنا، اب یہ جنتی ہیں۔ لیکن اہل بیت کون ہیں؟ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اہل البیت، تاکہ دور رکھے تم سے ناپاکی کو اے اہل بیت۔ اس میں سب سے پہلے حضرت عائشہ ہیں، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے میرے آقا کی ساری بیویاں مراد ہیں۔ کیوں؟ ابھی آپ سمجھو گے۔ اگر آیت کو یہاں سے لو تو پھر تو آدمی داؤ لگا سکتا ہے، اللہ معاف کرے، لیکن آیت کو پچھلے رکوع سے پڑھنا ہے اور آپ خود سمجھ جائیں گے کہ استاد فقیر نے ٹھیک کہا۔ اس سے مراد اہل بیت سے مراد بیویاں ہیں۔
بات بیویوں کی ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہیں، بیویاں بیٹھی ہیں اور مطالبہ کرتی ہیں، اللہ کے پیغمبر خرچ تھوڑا ہے، ذرا بڑھا دو۔ تو معلوم ہوا نبیوں سے بھی یہ مطالبہ کیا گیا۔ آج مہنگائی کے دور پہ اگر کسی سے کوئی بیوی مطالبہ کرتی ہے تو مطمئن کرو، یا دو خرچ بڑھا دو اگر ہے، ورنہ معذرت کر کے سمجھاؤ۔ انبیاء سے یہ مطالبہ کیا گیا۔ بلکہ ایک بات یاد رکھنا، حوالہ بھی یاد رکھنا، پرسوں میں نے کل پڑھا ہے بخاری شریف جلد ثانی، جہاں مائی صاحبہ پہ بہتان کا ذکر آیا ہے، اس کو حدیث افک کہتے ہیں۔ خیال کرنا جو بیویوں والے بیٹھے ہو، حدیث افک کہ مائی صاحبہ پہ بہتان لگا، میرے آقا اتنے پریشان ہوئے، اتنے پریشان، منہ پھیر لیا حضرت عائشہ سے۔ آپ عالم الغیب ہوتے، حاضر و ناظر ہوتے تو پریشان نہ ہوتے، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان لگا، آخر اللہ نے 18 آیتیں سورہ نور میں صفائی کے لیے بیان کی۔ اب میری بات سمجھنا اور آگے بیان بھی کرنا کہ استاد نے کہا، میرے دادا استاد علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے 5 جلدوں میں بخاری کی شرح لکھی ہے، میں اس کا مطالعہ کرتا ہوں۔ حضرت اس مقام پہ لکھتے ہیں کوئی نبی ایسا نہیں جس پہ بیوی کی وجہ سے آزمائش نہ آئی ہو، چاہے اچھی یا بری۔ اب بات سمجھنا، کسی کی بیوی جس طرح لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی بیوی، ایک کی بیوی کہتی تھی CID غلط کرتی تھی، دوسری کہتی میرا خامد مجنون ہے، لیکن کسی پیغمبر کی بیوی زانیہ نہیں ہے۔ کوئی ایسے پیغمبر نہیں گزرے کہ کردار کی کوئی بیوی غلط ہو، لیکن ہر پیغمبر پہ کسی نہ کسی طریقے سے آزمائش آئی ہے۔ بلال بیٹھا ہے، اس کی بیوی مثلا نیک ہے لیکن بیمار ہو گئی، تو کہنا استاد نے سمجھایا ہے نبیوں کو بیویوں کی وجہ سے، چاہے بیماری، پریشانی، اولاد کی وجہ سے تکلیف آئی، کسی کی بیوی نافرمان نکل گئی، تو اگر آپ مسلمان ہیں اور الحمدللہ پکے مسلمان ہیں تو کہنا استاد نے سمجھایا ہے اللہ کا دستور آ رہا ہے کہ نبیوں کو بیوی کے حوالے سے پریشانیوں میں مبتلا کیا ہے۔ تو اگر کوئی بیوی کے حوالے سے کہ اولاد نہیں، یا بیمار ہے، یا منہ پھٹ ہے، یا نافرمانی کرتی ہے، یا تنگ کرتی ہے، تو ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ آزمائش ہوتی ہے۔ اور میرے دادا استاد جن کا نام لے کے میں فخر کرتا ہوں، انہوں نے جہاں حدیث بیان کی، اشد البلاء عند اللہ الانبیاء ثم الامثل فالامثل، نبیوں پہ سب سے زیادہ پریشانیاں آئی ہیں، پھر جو ان کے قریب ہے اس پہ پریشانیاں آئی ہیں، پھر جو ان کے قریب ہے اس پہ پریشانیاں آئی ہیں، چاہے اولاد کے حوالے سے کہ اولاد فوت ہو گئی، یا نافرمان نکل گئی، یا بیمار ہو گئی، یا گم ہو گئی، دور چلی گئی، یا برزخ میں چلی گئی۔ اشد البلاء عند اللہ الانبیاء۔ آج تو لوگوں نے سمجھا ہوا ہے جس پہ پریشانی آئی کہ شاید اس کے گناہ زیادہ تھے۔ سنو حدیث، اشد البلاء عند اللہ الانبیاء، پہلے انبیاء، ثم الامثل، پھر جو ان کے قریب، ثم الامثل فامثل، پھر ان کے قریب ہے۔ تو بیوی والی پریشانیاں جس پہ آتی ہیں پریشان نہ ہو، چاہے جس حوالے۔ بعض اوقات آدمی ولی اللہ ہوتا ہے، بیوی ولی الشیطان ہوتی ہے، یہ بھی آزمائش ہوگی۔ اور بعض اوقات ولی اللہ ہوتا ہے، بیوی بھی ولیہ ہوتی ہے، لیکن آزمائش اور تکلیف اور پریشانی آ جاتی ہے۔ اس سے پریشان نہیں ہونا، میں نے آپ کو بہت بڑی بات سمجھائی ہے۔ تو اب دیکھو یہاں اہل بیت سے مراد بیویاں کیوں ہیں؟ نبی علیہ السلام کے پاس بیویاں بیٹھی ہیں، اللہ کے پیغمبر تھوڑا خرچہ بڑھا دو، خرچہ ہمارا بڑھا دو۔ اوپر سے صدیق اور فاروق آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی علیہ السلام حدیث میں آتا ہے بڑے پریشان بیٹھے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے آ کے ایک ایسی بات کی، ہنسا دیا۔ اللہ کے پیغمبر میری بیوی نے پھر مطالبہ کیا نا، میں نے بھی 2 لگا دی ہیں، میرے آقا ہنس پڑے۔ آگے مسکرا کے فرماتے ہیں یہ بھی مطالبہ کر رہی ہیں کہ خرچہ بڑھا دو۔ حقیقی بشر جو ہی ضرورت تو ہوتی ہے،
خرچہ بڑھا دو. اگر بیوی کہے نا بڑا خوش نصیب ہے جو اپنی زندگی میں بیوی کے ساتھ اپنے تعلقات صحیح رکھتا ہے لیکن بری بات سے ٹوکتا ہے, اچھائی میں اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اس کی آخرت کی فکر بھی کرتا ہے اور اپنی بھی آخرت کی فکر کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے جو خاوند بیوی کو صبح جگائے پانی چھڑک کے, لیکن سخت سردیاں نہ ہو, یعنی مقصد ہے جگانا نماز کے لیے, یا بیوی خاوند کو جگائے, فرما میری طرف سے کہہ دینا انشاءاللہ دونوں جنتی ہوں گے, جیسے بھی اللہ ہدایت عطا فرمائے گا. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیے میرے ارد گرد بیٹھے, تو جب صدیق اکبر نے سنا تو انہوں نے حضرت عائشہ کو ڈانٹا, سبحان اللہ, اور حضرت فاروق اعظم نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا کہ نبی علیہ السلام کو پریشان کرتی ہو. سیرت مل گئی, جب بھی کوئی بات سنو اگر گھر بسانا ہے تو بیوی بیٹی کی غلطی نکالو, حکمت عملی ہے, اس کو کہو یہ میرے داماد بیٹوں سے بھی آگے ہے, بیٹی کیوں تنگ کرتی ہے ذرا اس کا نتیجہ دیکھنا. تو جب یہ ہوا تو آیت نازل ہوئی. اب وہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی جو میں سمجھانا چاہتا ہوں, یا ایھا النبی, اے نبی. بریلوی میں نہ کرتے ہیں غیب کی خبریں دینے والے, غیب جاننے والا صرف اللہ ہے. غیب کی خبر سے مراد وحی کے ذریعے جو وحی آ گئی, سبحان اللہ, اللہ نے بات بتا دی, نہیں آئی نہیں بتائی. یا ایھا النبی, اے نبی, کل ازواجک, ذرا خیال کرنا, آپ سمجھو, کہہ دو اپنی بیویوں کے لیے, اور آخر میں جا کے اہل بیت کا, تو بات بیویوں کی ہو رہی ہے نا, اہل بیت میں سب سے پہلے بیویاں ہیں. اپنی بیویوں کو کہہ دو کیا, ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا, اے نبی کی بیویوں اگر دنیا کی زندگی چاہتی ہو, وزینتا, اور دنیا کی خوبصورتی چاہتی ہو, فتعالینا, آؤ آؤ میری بیویوں میرے پاس, امتعکن, میں تمہیں 3 کپڑے دیتا ہوں, نفع دیتا ہوں, واسرحکن سراحا جمیلا, جاؤ پھر قیامت کے دن میری بیویاں بن کے نہیں اٹھو گی, واسرحکن سراحا جمیلا, میں تمہیں جدا کرتا ہوں جدا کرنا. آج فضول خرچی بھی نہیں کرنی لیکن بیوی اور بچوں کو خرچہ پورا دینا ہے. یہ بات جب آدمی سنائے نا نصیحت کے لیے تو کوئی حرج نہیں. کل مجھے ایک نوجوان نے کہا, خدا کی قسم, کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی, 38 لاکھ کے میں نے کپڑے دیے, سننا, اور 100 تولے سونا ڈالا. آپ نہیں جانتے, ادھر کا نہیں ہے, میں عبرت کے لیے سنا رہا ہوں اور غیبت بھی نہیں بنتی. 100 تولے سونا ڈالا ہے. 16ویں دن سے اختلاف ایسا ہوا, میرا واقف ہے, دوست ہے, خادم ہے, اب میں نہیں بھیجوں گا بیٹی کو. تو میں نے اس سے کہا نہیں, یہ بہت غلط فیصلہ ہے, وقت دو, ٹائم دو. اب اتنی فضول خرچی بیٹی اور بیوی اور شادی میں, یہ تو ان المبذرین کانوا, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے, یہ فضول خرچی. لیکن اللہ نے فرمایا اگر نبی کی بیوی ہو, دنیا چاہتی ہو تو آؤ, میرا پیغمبر تمہیں دنیا دیتا ہے جتنی مانگتی ہو. لیکن آگے وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, اے نبی کی بیوی ہو اگر تم ارادہ کرتی ہو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا, آپ کی بیوی ابھی ماشاءاللہ اس طرح, وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, اور آخرت کی زندگی چاہتی ہو, فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, اللہ نے تمہارے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. دیکھا, اب ابتدا ہوتی ہے. میرے آقا نے فرمایا عائشہ بڑا پیار ہے لیکن تم نے خرچ کا مطالبہ کیا ہے, اللہ کا فیصلہ سن لو, اگر چاہتی ہو میری لاڈلی حمیرہ تو میں تم سب کو دنیا کا مال دیتا ہوں, جاؤ جدا ہو جاؤ, اور اگر نہیں, لیکن عائشہ جا ماں باپ سے مشورہ کر لے. کتنا اچھا طریقہ ہے, سیرت ہے, جا اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لے. حضرت عائشہ نے عرض کی اللہ کے پیغمبر
یہ کیا آپ کہہ رہے ہو؟ آپ کے بارے میں ماں باپ سے مشورہ کروں اور آپ کو چھوڑوں؟ وہ تو ہم پیار ہے، آپ سے خرچہ مانگا ہے، بے شک بھوکی مر جائیں، ہم تو آپ کی جدائی چھوڑ کے ایک منٹ بھی آپ کو نظر سے اوجھل ہونے نہیں دیتی۔ جدائی اللہ کی، ہاں اللہ کے پیغمبر میرا اور آپ کا بڑا پیار ہے، میری سوکنوں کو نہ بتانا کہ میں نے عائشہ کو بھی کہہ دیا ہے، سوکنوں کو نہ بتانا۔ اب دیکھو یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ بیویوں کی ہو رہی ہے۔ سب بیویوں نے یہی جواب دیا کہ نہیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت سے پیار ہے۔ پھر کیا فرما؟ یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی بیویوں، قیامت کے دن اس پہ تمہاری بچت نہیں ہوگی کہ پیغمبر کی بیویاں اعمال کرنے پڑیں گے۔ آج حاجی کی بیوی کہے حامد بڑا نیک ہے، تہجد پڑھتا ہے، میں جیسی بھی ہوں، نہیں۔ عالم کی بیوی، قاری کی بیوی، مجاہد کی بیوی، نہیں، عقیدہ اور اعمال صحیح ہوں گے۔ اللہ پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں جو حقیقی جنتی ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ من یات منکن بفاحشۃ مبینہ، کسی نے بھی گناہ کیا، یضاعف لہ العذاب ضعفین، ہم 2 گنا عذاب دیں گے۔ جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے نا، سفید چادر ہو تو اس پہ سیاہ داغ بڑا نمایاں نظر آتا ہے۔ یہ کہہ کہ میں جو سمجھانا چاہتا ہوں آگے، یہ 29 ضمیریں ہیں، 29 لفظ ہیں جن میں عورتوں کا ذکر ہے، صرف 2 میں مردوں کا ذکر ہے۔ تو شیعہ اور کئی سادے سنی وہ بھی اس سے مراد صرف 5 تن لیتے ہیں۔ 5 تن کا وجود نہیں، 5 تن پاک نہیں، سارے صحابہ کرام محفوظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں۔ اب ان آیات میں دیکھنا، یا نساء النبی، پہلے کہا دنیا چاہتی ہو آؤ، آخرت چاہتی ہو آؤ، بے حیائی کرو گی یضاعف لہا العذاب۔ آگے کیسے؟ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تمہارے ساتھ دنیا کی کوئی عورت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بڑی بڑی رابعہ بصری ہوں گی، بڑی بڑی عالمہ فاضلہ ہوں گی، بڑی بڑی زاہدہ ہوں گی، بڑی بڑی ساجدہ ہوں گی، بڑی بڑی عابدہ ہوں گی، بڑی بڑی راکعہ ہوں گی، لیکن کیا ہوگا؟ لستن کاحد من النساء، تمہارے ساتھ دنیا کی کوئی عورت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ فقیر آپ کا خادم، چھوٹا سا مولوی، میں ترجمہ کرتا ہوں اور میدان معاشر میں بھی اللہ مجھے توفیق دے تو کروں گا، ورنہ ثواب ملے گا۔ میں ترجمہ کرتا ہوں اور آج تک کسی نے غلط نہیں کہا۔ لستن کاحد من النساء، اے میرے پیغمبر کی بیویوں، تمہاری جوتی کے ساتھ بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کہو سبحان اللہ۔ تو یہ ساری بیویوں کا ذکر آ رہا ہے، تو آخر میں فرمایا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، تو مراد بیویاں ہیں نا، تو بیویاں اہل بیت میں نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے جب اہل بیت کا لفظ بولا جائے تو وہاں کہا کرو اس سے مراد بیوی بچے ہیں۔ آخری حدیث سنو، ایک حدیث کا نام ہے حدیث کسا، ترمذی وغیرہ میں حدیث آتی ہے۔ میرے آقا نے ایک دفعہ چادر لی، اس میں حضرت حسین، حضرت حسن، حسین، حضرت فاطمہ، علی کو ایسے چادر میں کر کے فرما ہاؤلائے اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہے۔ اب لوگوں نے آگے پیچھے نہیں دیکھا، اس وجہ سے اہل بیت بنایا۔ حالانکہ اس میں ام سلمہ آپ کی بیوی بھی تھی جس نے کہا انہیں تو آپ نے بٹھا لیا ہے، مجھے نہیں بٹھایا۔ فرما غیر محرم بیچ میں علی تھے نا، میں نے اس لیے نہیں بٹھایا تھا، تیرے بارے تو کسی کو شک بھی نہیں، میری بیوی ام سلمہ تو میری اہل بیت ہے۔ میں نے حسن حسین کو اس لیے چادر میں نہیں لیا کہ لوگ یہ کہیں صرف یہ اہل بیت ہے، اس لیے کیا کہ ان کو اہل بیت سے کوئی نکالے نہ۔ اب بات کا مطلب کیا اور لیا کیا جاتا ہے؟ میرے جو چند ساتھی ہوں میں قریب کروں، دوسرے کہو استاد جی ہم شاگرد نہیں، میں کہوں تم تو ہو، کوئی شک نہیں، انہیں اس لیے کہ ان کے بارے میں بھی کوئی شک نہ کرے۔
میرے آقا علیہ السلام نے ان پہ چادر ڈالی اس لیے نہیں کہ صرف یہ اہل بیت ہے، ان کی بات واضح کرنے کے لیے کی۔ یہ موضوع بڑا مشکل تھا، جس توجہ سے آپ اور طالب علم بیٹھے ہو، رب کائنات جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔